اس کا 5واں باب، 6واں اور 7واں، یہ 3 باب پہاڑی باب کہلاتے ہیں۔ اور اگر آپ 9ویں باب تک پڑھیں تو یہ سب 5ویں باب سے 9ویں باب تک یہ سب مسیحی قانون ہے۔ ایک مسیحی کو کیسا ہونا چاہیے، زندگی کیسی گزارنی چاہیے، خاندانی مسائل، معاشرے اور دوسروں کے ساتھ ہمارا کیسا لین دین، اٹھنا بیٹھنا اور ملنا ہونا چاہیے۔ تو یہ 5ویں باب سے 9ویں باب تک جب آپ پڑھیں گے آپ کو قانون اور آئین ملیں گے، اور یہ مسیحی آئین ہے، مسیحی قانون ہے۔ اور یہ یسوع مسیح نے زیادہ اپنے زبان مبارک سے کہا۔ اور اگر ہم پالوس کو دیکھیں جو اس کے خط ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پالوس اپنی طرف سے کہتا، اور یہ لوگوں کی ایک اپنی سوچ ہے، اور پھر مخالفین اس پہ بہت بولتے ہیں۔ مگر آپ پڑھ کے دیکھیں پالوس جتنی باتیں کرتا ہے ایک بات بھی یسوع مسیح کی تعلیم کے خلاف نہیں کرتا، بلکہ یسوع کی تعلیم کے بارے میں سکھاتا۔ تو یہاں ہم نے دیکھا یہ باتیں یسوع مسیح نے ایک پہاڑی پر بیٹھ کر بیان کی۔ جب ہم 4 باب کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے جب بہت بھیڑ جمع ہو گئی پھر یسوع ایک پہاڑی پر کھڑا ہو گیا اور کلام کرنے لگا، اور یہ 3 باب ایک ہی جگہ یسوع نے بیٹھ کر کلام کیا۔ اور اس میں قانون ہے، آئین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو یہاں دیکھیں یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ میرے آنے سے پہلے تم سن چکے ہو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، دشمنوں سے عداوت رکھو، ان سے بدلہ دو۔ تو یہ ساری باتیں کرتے ہوئے یسوع مسیح نے کہا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یسوع مسیح کی تعلیم کیا ہے ہمیں ہر وقت یاد ہونی چاہیے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ مسیحیت کا قانون ہے، یہ مسیحی آئین ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے پوری دنیا میں مسیح اس بات سے پہچانے جاتے ہیں کہ معاف کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہی یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا۔ ہم اگر اپنے دل میں عداوت رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے نفرت رکھتے ہیں تو ہم مسیح کے نہیں، مسیح یسوع کے ماننے والے نہیں ہیں۔ مسیح یسوع کا ماننے والا وہ ہے جو یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے یسوع نے کہا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے خدا باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا اور رات بازوں اور ناراضوں دونوں پر نہیں برساتا۔ خدا کا سورج ہر انسان کے لیے ہے۔ پھر جب بارش پڑتی ہے تو یہ نہیں کہ گناہ گاروں پہ نہ پڑے اور ایمانداروں پہ پڑے۔ تو اس لیے خدا مہربان ہے، وہ رحم ہی رحم کرتا ہے۔ اور یہی یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں۔ اور آگے لکھا ہے اور اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا مزدور لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اس زمانہ میں یہودی مزدور لینے والوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو برا سمجھتے ہیں۔ اب سامنے ہر طرح کے لوگ جو کلام سن رہے ہیں ان میں یہودی بھی ہیں۔ یسوع نے کہا کہ تم مزدور لینے والوں سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر تم میں تو ان لوگوں میں کیا فرق جو نفرت کرتے ہیں؟ کیا کرو
ایک دوسرے سے محبت رکھو اور ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اور 47 آیت میں لکھا ہے اگر تم فرق اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوم کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ اس زمانہ میں یہودی کسی غیر قوم کو سلام نہیں کرتے، اس لیے یسوع مسیح نے کہا تم دوسروں کو سلام کرو ان کو، کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے ہم کسی کی زندگی کیوں مانگیں؟ سلام کا مطلب ہے تیری سلامتی ہو، خدا تجھے زندگی دے۔ مگر بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں ہیں دوسروں کو سلام نہیں کرتے۔ اگر ہم دوسروں کی سلامتی چاہیں گے تو خدا کی طرف سے ہماری سلامتی ہوگی۔ پھر ہماری تعلیم کا یہ حصہ ہے ہم دشمنوں کو بھی سلام کریں، ستانے والوں کے لیے برکت مانگیں، ان کے لیے اچھا سوچیں، یہ ہماری تعلیم ہے۔ اور آگے لکھا ہے آپ چاہیے کہ تم کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خدا کامل ہے، یسوع مسیح کامل ہے۔ یسوع مسیح نے عالموں کے بیچ کھڑے ہو کر کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ کتاب مقدس اس بات کی گواہ ہے کہ یسوع مسیح کی ذات میں گناہ نہ تھا۔ تو اس لیے ہمیں یسوع کے نقشے قدم پر چلنا ہے اور اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے یسوع مسیح کی مرضی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں پولس کے خط میں رومیو 12 باب اس کی 14 آیت سے یوں لکھا ہے جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، برکت چاہو، لعنت نہ کرو، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں یک دل کرو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کے ساتھ طرف متوجہ ہو۔ اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کے طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو۔ بہت سارے لوگ اپنی عقل سے زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے اپنے آپ کو ایسا عقل مند نہ سمجھو کہ جو میں دنیا میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ ہاں یہ کہو جو یسوع مسیح نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، مجھے وہ ماننا ہے۔ تو یہاں یہی بات کہی گئی ہے جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، برکت چاہو، لعنت نہ کرو۔ کوئی مسیح اپنی زبان سے کسی کو لعنت نہیں دے سکتا۔ اور صرف یہی نہیں، بار بار بائبل مقدس میں آیا ہے لعنت کے جو معنی ہے کسی کے چہرے کو برا کہنا یا چہرے پہ لعنت ماننا۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے چہرے کے لیے پھٹکار ماننا، مگر ہم نہیں جانتے۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تو کہا کہ میں نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر پیدا کیا۔ خدا نے ہمیں اپنی شکل و شبیہ پر پیدا کیا، تو کبھی کسی کو لعنت نہ دو، مذاق میں بھی لعنت نہ دو۔ یہ بہت بڑے گناہوں میں شمار ہے، اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے لعنت نہ دو، اور دوسری جگہ آیا ہے کہ تم برکت کے وارث ہو، برکت ہو۔ لعنت کے عوض کیا کرو؟ برکت ہو۔ جو تمہیں ستائیں ان کے لیے کیا مانگو؟ برکت۔ کوئی ہمیں برا کہے، ستائے، خدا کی برکت دے، خدا تجھ پر رحم کرے، یہ ہمارے تعلیم میں شامل ہے۔ اور آگے لکھا ہے آپس میں یکدل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو، اور ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو۔ ادنا یعنی غریب، محتاج، چھوٹے لوگ، ان کی طرف توجہ کرو، ان کی ضرورت پوری کرو، ان کے کام آؤ، یہ ہماری تعلیم میں شامل ہے۔ 17 آیت میں لکھا ہے بدی کے عوض بدی نہ کرو۔
میں جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہوں ان کی تدبیر کرو. جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہوں ان کی تدبیر کرو، یعنی ان کو پورا کرو. جو باتیں سب کو پسند ہیں. تو یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے ہم دوسروں کا خیال کریں. صرف یہ نہیں کہ وہ ہمارا خیال کرتے ہیں اس لیے خیال کریں، نہیں، وہ خیال کریں یا نہ کریں، ہم ان کا خیال کریں اور ان کے بارے میں اچھا کریں. آگے لکھا ہے جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو اور اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو. اپنا انتقام نہ لو. اکثر ہم کہتے ہیں بدلہ لینے کے لیے، ہم اپنے دشمن کے لیے برے منصوبے باندھتے ہیں. کوئی ہمیں نقصان دے ہم اس کے لیے سوچتے ہیں ہم بھی اسے نقصان دیں. یسوع مسیح کی تعلیم یہ نہیں ہے. یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ ہم انتقام نہ لیں، اس کو آخری دن کے لیے چھوڑ دیں، بلکہ بائبل مقدس اس لیے ہمیں یہ بات سکھاتی ہے. یسوع مسیح نے سکھایا معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے. خلاصی دو تو تم بھی خلاصی پاؤ گے. جس پیمانے سے ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے. تو معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے. جب آپ دعائے روانی پڑھتے ہیں وہ دعائے روانی میں پڑھتے ہیں اے خدا جس طرح ہم نے اپنی قصور کرنے والوں کو معاف کیا ہے تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر. تو اگر ہم معاف کرتے ہیں تو پھر ہمارا خدا ہمیں معاف کرے گا، اور اگر ہم معاف نہیں کرتے تو پھر یہ جان لے کہ ہمیں بھی معاف نہیں کیا. خلاصی دو تم بھی خلاصی پاؤ گے. اس کا بھی یہی مطلب ہے معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے. زندگی اصولوں سے گزارنی چاہیے اور زندگی میں طور طریقہ اصول ہونے چاہیے. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اونچے اونچے خیال نہ باندھو اور اپنے آپ کو عقل مند نہ جانو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عقل مند نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے اس تعلیم کے سامنے ہماری عقل کمزور ہے. جو بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ بہتر ہے، یہ ہمارے لیے عمل کے لیے. اور بہت سارے باتوں کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کیا ہم چھوٹے بن جائیں. تو یہی پھر ہماری عقل ہے، یہ ناکام ہے. یسوع مسیح نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ افضل ہے، بہتر ہے اور وہی ہماری زندگی کا آخر ہے. خدا آج کے کلام کے انتظار میں بیٹھے آئیں اپنی سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں. پاسٹر صاحب آئیں گے، پاسٹر دانیل صاحب، اور دعا میں رہنے لگتے ہیں. خدا کے زندگی بخش کلام کے لیے ہم خدا اور درس کروا رہے ہیں. ہر سال کا کام کی جائے، ہر کام خدا کی عزت کی بات ہو جائے. خدا آج ہم کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے لیے منت کریں کہ باپ خدا ہر بات تو میری زندگی سے خدا تجھے ناپسند ہے اسے دور کر کے مجھے اپنے الہی کلام کے سانچہ میں ڈھال دے تاکہ باپ تیری پاک مرضی میری زندگی سے پوری ہوتی رہے. آسمانی باپ ہم بڑی عاجزی انکساری سے تیرے حضور میں آتے ہیں. اے باپ تیرے حضور جھک جاتے ہیں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے. اے باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے باپ تو نے ہم سب کو اولاد جان کر نصیحت کی ہے، تربیت کی ہے، سکھایا ہے کہ روئے زمین پر اے آپ خدا ہمارا مزاج
ہماری عادات ہمارے اصول ضابطے کیسے ہونے چاہیے۔ اے باپ ہم کمزور ہیں، اس لیے تیری محنت کرتے ہیں ہر بات جو ہماری زندگی میں اے باپ تیرے کلام کے مطابق نہیں ہے اسے ہماری زندگیوں سے جدا کر کے اے باپ ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کی تعلیم اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ آج جتنوں نے باپ تیری آواز کو سنا ہے ہر ایک زندگی باپ تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت پائے اور تیرا نام عزت و جلال پائے۔ اے باپ ہم ایمان رکھتے ہیں تیرے کلام کی قدرت سے تعمیری کام ہوتے ہیں، زندگیاں تیرے کلام کی قدرت سے بدلتی ہیں، زندگیاں تیرے کلام کی خدا قدرت سے پاک خدا نئی پیدائش پاتی ہیں۔ عطا کر آج بہت سی زندگیاں اے پاک خدا اپنے آپ کو تیرے کلام کے تابع کر کے اپنی حیات کا باقی حصہ تیری مرضی کے مطابق گزارے اور تیرے نام کو جلال ملے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔